الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کچھ اپنا بھرم رکھیے، کچھ فن کا بھرم رکھیے، شیشے کی زمینوں پر آہستہ قدم رکھیے۔ آج 4 جون 2021 بروز جمعۃ المبارکہ عصر اور مغرب کے درمیان میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ کل 3 جون 2021 کو عثمان نیپالی صاحب کی آڈیو مجھے سننے کو ملی، جس میں انہوں نے مجھ پر توبہ کا حکم دیا اور ساتھ میں میرے پچھلے کئی بیانوں پر اعتراض جتایا کہ آپ کی فلاں بات سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ سے یہ مسٹیک ہو گئی، وہ مسٹیک ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے کی آڈیو میں 2 جون والی آڈیو میں نے کہا تھا کہ اب میں کوئی آڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن مسئلہ ایسا ہوا کہ 3 جون کو جو انہوں نے آڈیو بنائی ہے اس میں کچھ بھونڈے اعتراضات کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک طرف تو میں دعوت اسلامی والوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، سنی بھی سمجھتا ہوں، پھر اس طرح انہیں گالیاں دیتا ہوں، یہ میرا دوگلا پن ہے۔ تو میری کچھ پرانی ریکارڈنگز ڈال کر دونوں کو آپس میں دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ صوفی کلیم دوگلے ہیں۔ اور میں جو اب تک یہ حسن ظن رکھا ہوا تھا کہ شاید یہ چینل والا دعوت اسلامی کا نہ ہو، لیکن یہ میرا حسن ظن اب ٹوٹ گیا، چونکہ اس چینل پر اکثر کمنٹ دعوت اسلامی والوں کے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی واٹس ایپ گروپ جو ہوتے ہیں اس میں دعوت اسلامی کے مشہور و معروف مبلغین ان علاقوں کے عثمان صاحب کی آڈیو کو چلا رہے ہیں اور باقاعدہ لکھا جا رہا ہے بائیکاٹ کلیم رضوی، اور سمجھا جا رہا ہے کہ عثمان صاحب بہت قابل، بہت بڑے علامہ، فہامہ اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ چونکہ انہوں نے اس آڈیو میں 2-4 نحو کی کتابوں کے نام لے لیے، فقہ کی کتابوں کے نام لے لیے اور 1-2 قاعدے انہوں نے بیان کر دیے، تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ علم کا کوہ ہمالیہ ہے ان کی نظر میں۔ تو ابھی تو وہ تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ بہرحال اب اس کے بعد اس آڈیو کے ذریعے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی عثمان صاحب کی آڈیو کے ذریعے کہ دعوت اسلامی سے میرا اختلاف بڑا معمولی ہے، اور صرف اتنا اختلاف ہے کہ وہ ٹی وی ویڈیو پر آتے ہیں جو ناجائز و حرام ہے، تو مجھے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے احسن پیرائے میں مسئلے کو حل کر لینا چاہیے اور اس چھوٹے سے اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی میرے کندھے پر بندوق رکھ کر وار کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ آپ سے کب کہا کہ میرا ان سے اختلاف صرف اسی مسئلے میں ہے۔ اس میں 2-3 باتیں اس آڈیو میں حضور پرنور سیدی سرکار اویس مصطفیٰ بالگرامی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو لے کر بھی ہے، اور وہ مسئلہ لا حول ولا قوہ والا بھی ہے، اور میری جو گالیاں ہیں اور الیاس قادری کو جو میں نے مردود کہا اور عمران کو دلہ کہا اور کسی ایک شخص کو میں نے رنڈی زادہ کہا، تو وہ سارے خلاصے آج ہی کے آڈیو میں کروں گا۔ بس میری گزارش ہے کہ پوری آڈیو کو آپ مکمل سنیں۔ تو سب سے پہلے تو میں گالیوں کی بات کہوں کہ عثمان صاحب نے وہ سننے کے بعد مجھ پر توبہ کا حکم دیا ہے کہ مجھ پر توبہ ضروری ہے۔ ذرا یہ بتائیے عثمان صاحب، آپ مدرسے میں واقعی پڑھ لکھ کر مفتی بنے ہیں یا آپ نے مدرسے میں گھاس چھیلی ہے؟ آپ کو مفتی بنایا کس نے ہے کہ کوئی شخص کسی کی آدھی ادھوری ریکارڈنگ آپ کو لا کر سنا دے اور اس پر آپ اتنے جلال میں آ جائیں کہ آؤ دیکھیں نہ تاؤ، آؤ دیکھیں نہ تاؤ، کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لے اور ہاتھ میں قلم اٹھا کر فتویٰ داغنے لگے، گویا فتویٰ نہ ہوا، کوئی توپ ہو گئی جس سے آپ گولے برسائے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ تو کار افتاء کے اہل ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ کو مفتی اعظم نیپال کہا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ دن پہلے بھی اس چینل کے ذریعے
उस ऑडियो को आम किया गया, लेकिन मैंने तब भी खामोशी इख्तियार की, नहीं मसला बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन जब तुम लोग मसला बढ़ाने पर आए हो तो सुन लो। इससे पहले कल आपने मुबारकबाद दी ना मुझे मेरी संजीदगी पर और शुस्ता ज़बान पर। अब आप मेरा वो तेवर भी देखिए जिसके ज़रिए मैं पहचाना जाता हूँ। नरमी की जगह नरमी और सख्ती की जगह सख्ती होनी चाहिए। बहरहाल बात यह है कि तकरीबन आज से 4-5 साल पहले एक दावत इस्लामी का मुबल्लिग और एक वहाबी दुबई से मुझे मैसेज कर रहा था। एक वहाबी अलग, एक दावत इस्लामी का मुबल्लिग अलग। तो दावत इस्लामी के उस मुबल्लिग ने हुजूर सैयदी सरकार ताजुश्शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर मुहद्दिस कबीर और वो वलमा जो टीवी के जवाज़ के कायल नहीं है उनको गाली गलौज करना शुरू की। और अपने अमीर को, आप अपने अमीर को अपने तक ही रखिए, उसको अहले सुन्नत पे मत थोपिए। ये क्या बार बार आप अमीर अहले सुन्नत कहते हैं? किसको आप अमीर अहले सुन्नत कहते हैं? अमीर अहले सुन्नत हमारे सरकार ताजुश्शरिया है। अमीर अहले सुन्नत हमारे हुजूर कायदे मिल्लत मुफ्ती अजद रजा खान है। हम ऐसे किसी अरे गैरे को अमीर अहले सुन्नत मानने को तैयार नहीं है जिसकी तहरीर एदादिया के तालिब इल्म से भी गई गुजरी हो। बहरहाल तो वही हुआ कि उस शख्स ने तारीफें करना शुरू की, तो उसको मैंने जवाब में कहा था कि इलियास मरदूद और इमरान दल्ला। अब उसके अलावा जो मैंने किसी शख्स को कहा कि तुम रंडी ज़ादे हो और तुम्हारी घर की ख़वातीन दुबई के शयूख के यहाँ बिस्तरे गर्म करके पैसे कमाती है, मैं इस पर कसम उठाने को तैयार हूँ कि ये गाली मैंने किसी सुन्नी को नहीं दी है, ये एक वहाबी को दी है। तो दोनों ऑडियो को मिलाकर डाला गया। आप में इतनी तमीज़ नहीं है, आप सोशल मीडिया का इतना बारीकी से इस्तेमाल नहीं जानते हैं कि आज क्या से क्या हो सकता है। आवाज़ डब की जाती है, फ़ोटो को एडिट किया जाता है, कहीं की बात कहीं लाकर जोड़ी जा सकती है, इसी पर आप फतवा देंगे? इसको जिम्मेदार मुफ्ती कहा जाता है। दूसरों को तो आप कहते हैं कि साहिब इफ्ता नहीं है, साहिब इल्म नहीं है, और ये साहिब इल्म की शान है कि महज सुनी सुनाई बात के ऊपर तौबा का हुक्म दे दे। और आप हैं कौन जो मैं आपके कहने से तौबा करूं? आप तो खुद फासिक मौलिन है। बहरहाल आगे मैं इसका बयान कर रहा हूं। तो दो बातें, मैंने इलियास को मरदूद कहा तो मरदूद तलईन शख्सी की हैसियत से नहीं कहा है, इसको अच्छे से जहन में रखिए, बल्कि ठुकराए हुए के माना में कहा। मरदूद जिसका रद्द किया जाता है, क्योंकि जमहूर उलमा के मसाइल को, उनके मौक़िफ़ को, उनके फ़िक़ही फ़ैसलों को रद्द करने वाले को मैंने मरदूद कहा है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और अब भी कायम हूँ मैं, जी हाँ। और इमरान को दल्ला इस माना में मैंने कहा है कि वो चैनल पे दलाली के सिवा करता क्या है। जिस शख्स ने कुछ दिन पहले ये कहा, जिसका बयान आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है कि इलियास कादरी ने जो काम किया है वो सदियों में किसी ने नहीं किया है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने अपने पीर को गौसे आजम से मिला दिया और बाद में जब लान तान हुई, फटकार पड़ी, तो वो हल्का फुल्का वाला रुजू कर लिया, मेरी मुराद ये नहीं, मेरी मुराद वो नहीं। तो तुम लोग दुकानदारी के सिवा कर क्या रहे हो? एक शख्स को प्रमोट करने के अलावा तुम्हारा काम क्या है? तो दल्ला मैंने इस माना में कहा है, दलाली करने वाला। तो मुझे उस पर भी कोई अफसोस नहीं है, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। जी हाँ, मुझे कलीम हनफी रज़वी कहते हैं। आई समझ में बात? मेरी दो अलग अलग जगहों की ऑडियो को मिलाकर लोगों को गलत तासुर देने की कोशिश ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने गाली किसको दी और सख्त बात किसको कही। इलियास कादरी और इमरान अत्तारी को मैंने गाली नहीं दी है, सख्त जुमले कहे हैं, सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं और मैं उस पर अब भी कायम हूँ। जी हाँ। अब तक अच्छा, अब आपने कहा कि मेरा इख्तिलाफ दावत इस्लामी से सिर्फ और सिर्फ टीवी वीडियो का है। जी नहीं, बड़ा सारा इख्तिलाफ है मेरा, और अब तक मैं इसे बताना नहीं चाह रहा था। मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार हुजूर पुरनूर ताजुश्शरिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वरज़ाहु अन्ना, अल्लाह ताला आपकी कब्र पर नूर की बरसात फरमाए, कि आपने इरशाद फरमाया दावत इस्लामी मसलक आला हजरत की मुबल्लिग तहरीक नहीं है, इनके मुबल्लिगीन का काम मसलक आला हजरत के मुताबिक नहीं है। क्या मतलब है इसका? इनका जो तरीक़ा कार है, टीवी वीडियो फोटो बनवाना, मसाजिद में लैपटॉप लगाना
اور لیپ ٹاپ کے ذریعے لوگوں کو مرید کرنا، ایک شخص کو پروموٹ کرنا، یہ سارے کام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب کیا حکم ہے؟ آج تک میں کہتا نہیں تھا، لیکن تم لوگوں نے مجبور کر دیا۔ اب سنو مجھ سے کہ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں نہ جائیں، ان کے درس میں کھڑا نہ ہو، بالکل نہیں۔ اور کسی مسجد میں دعوت اسلامی کا امام ہو اور ٹی وی ویڈیو والا ہو، تصویر کو جائز کہتا، اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ مجھے فاسق کہتے ہو، فاسق تو خود الیاس ہے، فاسق تو خود عمران ہے، اور وہ سارے فاسق ہیں جو ٹی وی کو جائز و مستحسن کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی ویڈیو پر فلانے عالم آئے، تو انہوں نے الیاس کی طرح دوگلا پنا تو نہیں کیا کہ پہلے کہا کہ ٹی وی نکالو شیطان کو، مارو شیطان کو۔ آپ کہتے ہیں میرا اختلاف صرف ٹی وی پر ہے، فیضان سنت پر نہیں۔ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا؟ آپ کو خواب گرتا ہے؟ ہاں، آپ کے کان میں آ کر شیطان بتا جاتا ہے آپ کو کہ کلیم رضوی حنفی کا فقط اتنا ہی اختلاف ہے۔ فیضان سنت کی اگر ساری عبارتیں اور سارے خواب صحیح تھے تو نئے ایڈیشن میں نکالا کیوں گیا؟ پرانی فیضان سنت کا ایڈیشن آج بھی میرے پاس ہے، جس میں کعبۃ اللہ میں الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بزرگ کو سرکار بتا رہے ہیں دیکھو یہ ہے مولانا الیاس قادری۔ شرم کرو، انہی خوابوں کے سہارے دیوبندیت نے اپنا محل کھڑا کیا تھا، اور دیوبندیوں نے جو ہے اپنے کام کو فروغ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی فیضان سنت میں ہے کہ ان کے ایک مرید کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہیں ہوتی تھی، چونکہ گھر میں ٹی وی تھا۔ جب ٹی وی کو نکالا گیا تب سرکار آئے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے، کیونکہ سرکار کا خواب میں تشریف لانا حقیقتاً سرکار ہی کا تشریف لانا ہے، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے کہ ٹی وی اتنی بری چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سرکار گھر میں تشریف نہیں لاتے، ملائکہ رحمت گھر میں تشریف نہیں لاتے، تو پھر بعد میں جب ٹی وی کو جائز کہا تو ٹی وی کے ذریعے اللہ کا سلام، سرکار کا پیغام الیاس قادری کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی جب تم کسی چیز کو حرام کہو تو اس کے لیے خواب دیکھو، جب اسے جائز کہو تو اس کی فضیلت کے لیے خواب دیکھو۔ شرم کرو، جو اپنے قول سے پھر جائے، اپنی بات سے مکر جائے، وہ تو یوں بھی فاسق ہوتا ہے، اور ویڈیو بنوانے والا، تصویر کھنچوانے والا وہ خود فاسق ہے۔ تو جو خود فاسق ہو اس کے لوگ مجھے فاسق کہہ رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، الیاس قادری، عمران اتاری، یہ لوگ فاسق ہیں، فاسق ہیں، فاسق ہیں۔ اب جس کو بھی برا لگتا ہو کلیم حنفی رضوی کے سامنے آ کر مناظرہ کر لے۔ الحمدللہ میرا گھر اتنا وسیع و عریض ہے کہ 200 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور میرے گراؤنڈ میں 1000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ آل اوور انڈیا میں، انڈیا سے باہر پاکستان، اور جو لوگوں میں افواہ پھیلائے ہو نا 200 ملکوں میں کام ہے، جناتوں میں کام ہے، پریوں میں کام ہے، حیوانات میں کام ہے، یہ پھپکیاں ہمارے سامنے مت مارنا، ہمیں معلوم ہے تمہارا کتنا کام ہے۔ بمبئی کا کوئی شخص کمانے کے لیے سعودی میں جائے اور وہاں ہرا امامہ باندھ کر گھومے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سعودی میں کام ہے، وہ تو وہاں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا، وہ ہے تو بمبئی کا۔ بہرحال اب تمہیں اگر ایسا لگتا ہو تو ٹھیک ہے، اب جسے بھی بات کرنی ہو میرے گھر پر آئے۔ میں کہتا ہوں دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ان کے بیانات نہیں سننے چاہیے، ان کے دروس میں، ان کے حلقوں میں، ان کے بھائی میں، ان کے قافلے میں، ان کے امیر کے ساتھ، ان کے غریب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ اور اس پر جو بھی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو میرے گھر آ سکتا ہے، اس کی آمد و رفت کا خرچہ میں دینے کو تیار ہوں، اور سارا مناظرہ ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے گا، اور دنیا دیکھیں گی حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تم اپنے امیر کو امیر اہل سنت کہتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، اور اتنے بڑے عالم کے عرب و عجم حل و حرم میں جن کے علم کا ڈنکا بج رہا ہو، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خون مبارک سے ہو، دنیا جسے تاج الشریعہ کہتی ہے، اسے تم فقط ازہری میاں کہتے ہو۔ ہمیں برا نہیں لگے گا، جب اپنوں کی بات آتی ہے تو القاب و آداب کے دریا بہائے جاتے ہیں، اور جب بزرگوں کی بات آتی ہے تو اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ اور نیپالی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے صفحے اول کے علماء نے حمایت کی ہے۔ اچھا، صفحے اول کے علماء میں کون کون لوگ ہیں، ذرا نام بتانا تو نیپالی صاحب۔
दादा की तरह ताड़ी पीकर बैठे थे क्या फतवा लिखने के लिए? हाँ जी, जब बोलने बैठे थे तो नशे की हालत में थे, शुक्र के जोश में हैं जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जरा होश के नाखून लीजिए। हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के उलमा में हुजूर मुहद्दिस कबीर का शुमार होता है, जो आपके उस्ताद भी होंगे या दादा उस्ताद होंगे, लेकिन यकीनन आपका रिश्ता तलम्मुज़ उनसे मिलता ही है, क्योंकि आप मिसबाही हैं, आपने अशरफिया में पढ़ा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर सुल्तानुल उलमा, सुल्तानुल फुक़हा, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, जिनके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तकवा व तहारत की आला तरीन मिसाल आपकी ज़ात है, उन्होंने तो तायीद नहीं की। फिर किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है कि किसी मस्जिद का छोटा सा मुअज्जिन भी तुम्हारी हिमायत कर देना, वो मुफ्ती आजम हो जाता है, जैसे आप हो गए नेपाल के मुफ्ती आजम। आई समझ में बात? हुजूर ताजुस शरिया ने तो हिमायत नहीं की कि पूरी दुनिया जिनको फख्रे अजहर कहा जा रहा है, जिनको मेहमान काबा बनाया जा रहा है, आप में से किसको ये शरफ मिला है भाई साहब? किसी को नहीं मिला। उन्होंने तो तायीद नहीं की, उन्होंने तो फरमाया मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है, इनसे दूर रहो। फिर हम कैसे मान ले? ये कालपी शरीफ जो बरेली शरीफ का पीर खाना है, ये बिलग्राम शरीफ जहाँ के सैयद उवैस मुस्तफ़ा सरकार पर आपने छीटा कशी की है, उसका जवाब भी मैं आगे दे रहा हूँ। तो कान खोल के सुन लो। अब जिसको भी बात करनी हो, वो उस्मान नेपाली हो, इमरान अख्तारी हो या और कोई हो, जिसको भी बात करनी हो रूबरू मेरे सामने आए। मैं दावत इस्लामी को फ़कीर कलीम हनफी रज़वी बबांगे दुहल डंके की चोट पे कहता हूं कि मसलक आला हजरत की तहरीक नहीं है, इनसे दूर रहा जाए। अब जिसको भी इस पर मुनाजरा करना हो, आमने सामने आए, बैठे, जरा मैं भी उसका इल्मी कद नापूं इंची टेप लेकर कि कितना बड़ा वो बकरात है। अब आगे आइए दूसरे मसाइल की तरफ। मैं इन मसाइल में नहीं पढ़ता, लेकिन इनकी ऑडियो को जिम्मेदार मुबल्लिगीन फैला रहे हैं। और जब बात आती नहीं वो हमारा आदमी नहीं है, शहद दिखाएं, जहर पिलाएं, कातिल डाइन सोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। जो बहुत भोले भाले बड़े अल्लाह वाले बनते हो ना, राज आपके तो बस हम ही जानते हैं। इन्होंने मेरे साथ माजी में भी क्या क्या मामलात किए हैं। जब मेरी फरागत हुई, मैं एक जगह इमामत के लिए गया महाराष्ट्र में, आज भी मैं वो जख्म सह रहा हूँ कि मगरिब बाद मुझे दरसे हदीस देना है और ये साहब फैजान सुन्नत लेकर खड़े हो गए, दिन भर पैंट शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, रात में कुर्ता पाजामा पहन के आ गए, फैजान सुन्नत लेकर खड़े हो गए। उर्दू सही नहीं है, इमला सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेटा ये जरूरी है। उस पर इतना मामला ठन गया कि मुझे इमामत से निकाला गया। मेरी तरफ माज अल्लाह आज भी लिवातत की निस्बत की जाती है, इगलामबाजी की निस्बत की जाती है। कोई माई का लाल इसको साबित करे, उसके वजन के बराबर मैं उसको पैसा दूंगा। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम उलमा को बदनाम करते हो इस तरह, और फिर कहते हैं हमें ए अख्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। कितने आलिमों को इन्होंने इमामत से निकाला है, मुदर्रिसीन को मदरसों से निकाला है, जो इनकी पॉलिसी को, इनकी तंजीम को नहीं मानता है। ये बहुत होशियार लोग हैं और बड़े मक्कार लोग हैं। मैं इनकी मक्कारियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहले सुन्नत के इस गदा का, ताजुस शरिया के इस फकीर का बाल भी बेका होने का नहीं है। और मैं तुमसे कभी नहीं डरने का। अरे जब कर्नाटक में 2000 वहाबियों ने मुझे अकेले को घेरा, तब मैं नहीं डरा, तो तुम क्या हो? तुम तो इतने मीठे हो, इतने मीठे हो कि मैं क्या कहूँ तुम्हें। बहरहाल अब आते हैं उस्मान साहब के उस बयान पर, जिनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत इल्मी बात की है। इन्होंने सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब किबला के बारे में कहा कि वो साहिब फतवा नहीं है, साहिब इल्म नहीं है। बाद में वो कहने लगे ये अतफ़े बयान है, और अतफ़े बयान क्या है इसको समझने के लिए उन्होंने इल्मुन्नह की 2, 4, 10 किताबों के नाम ले लिए। तो लोगों को लगा कि अरे तो बहुत काबिल है। ये बहुत काबिल नहीं है, आई समझ में बात। ये बहुत बड़े अहमकुन्नास हैं। मैं आपको बताता हूँ, अतफ़े बयान की एक मिसाल देता हूँ। वइज़ क़ाल इब्राहीम ली अबीही आज़र, यहाँ पर अब बाप भी हो सकता है, चचा भी, लेकिन जब आज़र कहा तो ये बात तय हो गई कि यहाँ अब से मुराद चचा है, बाप नहीं। अतफ़े बयान का मतलब ये है
کہ جو اپنے ما قبل کی وضاحت کرتا ہوں، جو اپنے ما قبل کی وضاحت کرے اس کو کہتے ہیں عطف بیان. اور آپ کا معاملہ الٹا ہو گیا، آپ کا معاملہ الٹا ہو گیا. عطف بیان کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے مطبوع کو واضح کرے، اپنے ما قبل کو واضح کرے. اگر آپ یوں کہتے کہ وہ صاحب علم نہیں ہے اور پھر کہتے کہ صاحب افتاء نہیں ہے، صاحب فتویٰ نہیں ہے، تب سمجھ میں آتا کہ یہ عطف بیان ہے. لیکن آپ کا قول الٹا ہو گیا. آپ نے پہلے کہا صاحب افتاء نہیں ہے اور پھر کہا کہ یہ صاحب علم نہیں ہے. پہلے آپ نے کہا یہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، پھر آپ نے کہا یہ صاحب علم نہیں ہے. تو یہاں فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم کی بھی نفی ہو گئی، علم کی بھی نفی ہو گئی. پتہ نہیں آپ نے کیسے 9 کی کتابیں پڑھ لی ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیسے 9 کی کتابیں پڑھ لی ہے، اور پڑھا بھی ہے تو آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں. آپ کے کھوپڑی میں عقل کے بجائے بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ آپ کو عطف بیان کا مطلب نہیں معلوم. آپ نے صاحب افتاء نہیں ہے، پھر صاحب فتویٰ نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں صاحب علم نہیں ہے. اگر اس کا معکوس ہوتا، اس کا الٹا ہوتا کہ صاحب علم نہیں ہے، صاحب فتویٰ نہیں ہے، تب سمجھ میں آتا کہ آپ صاحب افتاء کی نفی کر رہے ہیں اور آپ کے کہنے کی صورت میں علم، مطلق علم کی نفی ہو رہی ہے. جی ہاں، آپ انہیں بالکل بے علم کہہ رہے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے آپ اس قاعدے کا سہارا لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب پڑھ لو، ہدایت النحو پڑھ لو، شرح جامی پڑھ لو، ہاں فلاں پڑھ لو. ارے پڑھ لو نہیں، یہ زمانے عرصے دراز سے میں پڑھاتا ہوں. کسی دن آؤ زانوی ادب طے کرو تو تم کو بھی قاعدے سے پڑھا دوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو 2 4 6 تم کو لے کر اچھل رہے ہیں نا، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت میں علم ہوتا کیا ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو پڑھا لا حول ولا قوت، تھوڑی سی تجویز سیکھ لیتے. انہی دعوتیوں کا قاعدہ ہے، رحمانی قاعدہ، اس کو پڑھ لیتے کہ تائے مدورہ کو آپ نے مکمل تا پڑھا، جبکہ وقف کرنے کی صورت میں لا حول ولا قوہ ہوگا، نہ کہ قوتا ہوگا. عجیب بات ہے یار، اتنی موٹی موٹی باتیں آپ کو نہیں پتہ اور آپ مفتی اعظم نیپال بن گئے. اب سنیے، جو میں نے کہا اس کا حکم کفر تک جاتا ہے، تو اس کے معنی کو جانتے ہوئے کوئی قصدن اگر اس طرح پڑھے تو چونکہ لا نفی جنس ہے، اگر کوئی قصدن اس طرح پڑھے گا تو یقیناً وہ کفر تک پہنچے گا. اور اگر قصدن نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ پورا پڑھے. لیکن آپ فرماتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز، بسم الجز بھی ٹھیک ہے اور باسم الجز بھی ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہوا کل کو جز کا نام دینا. تو جناب عالی یہ قاعدہ جو ہے نا تب کام نہیں دے گا جب بات پڑھنے کی آئے. جیسے ہم کسی سے کہیں کہ نماز میں الحمد پڑھو اور وہ فقط الحمد ہی پڑھ لے، تو ذرا بتائیے نام نہاد مفتی صاحب جس نے سورۃ الحمد کی 7 آیتیں نہ پڑھی، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ آپ خود ہی کہیں گے نہیں، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، 7 آیات کا سورۃ الفاتحہ کے ہر حرف کا پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا تو نماز دہرانی پڑے گی. تو اسی طریقے سے جب پڑھنے والا پڑھے گا تو پورا پڑھے گا، پڑھنے والا جب پڑھے گا تو پورا پڑھے گا. آپ پڑھ رہے تھے کہ بتا رہے تھے کسی کو؟ جیسے آپ کسی محفل میں کہیں کہ سبھی حاضرین لاہور شریف پڑھ لیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اب پڑھنے والے فقط لاہور پڑھیں گے، فقط لاہور پڑھیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت کا انکار نہیں ہے. یا پڑھنے والے پورا پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پورا پڑھیں گے نا. تو آپ پڑھ رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، تو پڑھنے کے مقام پہ آپ کو پورا پڑھنا چاہیے. جی ہاں، اور آپ کی قابلیت تو مجھے پتہ چل گئی مسئلہ قشقہ میں جو آپ نے گل کھلایا ہے نیپال کے اندر. حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی بحیرہ جبدی جلیشور نیپال کی 7 قسطوں کا آپ جواب دیں، ورنہ ہم لوگوں میں عام کر دیں گے آپ کتنے قابل ہیں. مفتی محبوب رضا صاحب متکلم کی حیثیت سے آئے تھے، آپ سے جواب نہیں بن پڑا، آپ سامنے نہیں آئے. زیادہ قابل مت بنیے. اور میرا خطاب تو الیاس اور عمران سے تھا، آپ فریق ثالث کی حیثیت سے کہاں سے اٹھ کے آ گئے؟ اور آئے بھی ہو بنا منہ دھوئے تو کم سے کم تائید کا لیٹر تو لے کر آتے.
اب ایسے ہر راہ چلتے کو میں منہ لگاؤں؟ پتہ نہیں کس جنگل میں، جہاڑی میں، پہاڑی میں، کھاڑی میں، ندی میں، نالے میں پڑا ہوا وہاں سے بیٹھ بیٹھ کے آڈیو بنا رہا ہے، تو میں ہر ایک کو منہ لگاؤں؟ یہ میری شان نہیں ہے۔ آج میں سخت اس لیے ہوا کہ آپ نے میرے موقف کو غلط پیش کیا اور دعوت اسلامی کو جو ہے آپ نے کلیئر کٹ میری طرف سے فائنل ہری جھنڈی دکھا دی کہ نہیں بس ٹی وی کا اختلاف ہے۔ نہیں، بہت مسئلوں میں اختلاف ہے، بہت مسئلوں میں۔ جی ہاں، سارا کے سارا ریکارڈنگ کے اندر نہیں بتایا جا سکتا ہے، اور یہ جو بدماشیاں کرتے ہیں علماء کے حوالے سے اور میرے حوالے سے بھی، معاذ اللہ اغلام بازی، لواطت، اس طرح کی باتیں شرم آنی چاہیے۔ بغیر دلیل شرعی تم لوگ اس طرح کی علماء کے بارے میں افواہیں پھیلا کر لوگوں کو بدظن کرتے ہو۔ سن لو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی غلامان تاج الشریعہ تم سے بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور ہر سنی صحیح العقیدہ سے میں کہوں گا اس دور پرفتن میں ایک ہی تحریک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، اور اس تحریک کا کام کرنے والی تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ اس سے جڑیے، اس کی شاخیں اپنے گاؤں کے اندر قائم کیجیے۔ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، ہمارے موجودہ امیر اہل سنت حضور اسجد میاں صاحب قبلہ ہے، ہمارے سرپرست سرکار محدث کبیر ہیں۔ یہ ایسی شخصیات ہے کہ جن پر علم و فضل ناز کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صف اول کے علماء نے تائید کی، انہوں نے تائید نہیں کی، تو یہ کیا آخری صف والے ہیں تمہارے نزدیک؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ بولتے وقت بھانگ پیتے ہو کیا؟ اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے صرف نظر کرتے ہوئے بات کرتے ہیں آپ۔ یہ سادات کرام، سید غیاث الدین کالپی شریف، یہ حضرت گلزار ملت، یہ حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، یہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ، یہ حضرت سید بادشاہ میاں صاحب قبلہ، یہ سادات کرام جو مرکز اہل سنت بریلی شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے نظریں پھیر کر بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن گمنام مولویوں کو آپ صف اول میں کھڑا کرتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مولانا عثمان نے جو میرے حوالے سے توبہ کا حکم دیا ہے، پہلے تو وہ اچھے سے سمجھ لیں کہ میں نے الیاس اور عمران کو، الیاس کو مردود، عمران کو دلہ کہا ہے، اور وہ اس بنا پر کہا ہے کہ سامنے والے نے حد سے زیادہ حضور تاج الشریعہ کی توہین کی۔ اس شخص نے میری تو آڈیو ڈالی، اس کی کیوں نہیں ڈالی؟ خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کسی بھی شخص کی آدھی ادھوری بات کاٹ کر آپ ڈالیں گے جس سے معنی مفہوم بدلتا ہو، لوگ تو بدظن ہوں گے نا۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، جو پڑھے لکھے ہیں، صاحب نظر ہے، دقیق جن کی نظریں ہوتی ہے، عمیق النظر ہوتے ہیں، ایسے لوگ غور کرتے ہیں، منہ کھولتے ہی فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ تم پر توبہ واجب ہے۔ تو آپ اگر واقعی مفتی ہوتے تو آپ کہتے ذرا اس کی بھی بات سناؤ جس نے یہ کہی ہے، اور کس وقت یہ بات کہی ہے، اس وقت ماحول کیا تھا، تناظر کیا تھا، کس پس منظر میں یہ بات کہی ہے، ڈائریکٹ فتویٰ آپ دیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس اکیلے شخص کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید مجھ سے جملے سخت ہو گئے ہیں، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے جملے سخت ہو گئے ہیں۔ یہ چیز کیوں نہیں دکھائی اس نے؟ اب جب سوشل میڈیا پر پھیل گیا ہے تو یہ میں نے نہیں پھیلایا، جنہوں نے پھیلایا ہے وہ توبہ کریں۔ جی ہاں، جنہوں نے پھیلایا ہے وہ توبہ کرے۔ اور جس میں وہابیوں کو گالی دی گئی ہے وہ ریکارڈنگ، اور عمران کو دلہ اور الیاس قادری کو مردود کہنے والی ریکارڈنگ کو ایک بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو سنی کے ماں بہنوں کو گالی دے رہے ہیں۔ گالی تو میں وہابی کو دے رہا ہوں، سڑے ہوئے بدبودار غیر مقلد کو دے رہا ہوں، جو دبئی کا اور سعودیہ کا پیسہ کھاتا، سنو اس کے اندر دبئی کا لفظ ہے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ عجیب بات ہے کہ سب کو ملا کر ایک حکم دینا، یعنی وہابیوں کو گالی دینے والے پر توبہ کا حکم دیں گے آپ؟ پہلے صاحب معاملہ سے رجوع کرتے آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے۔ آپ اہل ہیں منصب افتاء کے، رسم الافتاء پڑھی ہے آپ نے، اور ہندوستان میں آپ کی نظر میں کتنے اہل ہیں، اس کے کیا کیا شرائط ہیں، اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور آپ اس لسٹ کے اندر بھی آتے ہیں، اور کون سی صف میں آتے ہیں ذرا اس کی بھی وضاحت کرنا۔ قصہ مختصر یہ کہ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس کے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ میرے جانب سے آخری ریکارڈنگ ہے، لیکن بدماشی کی جا رہی ہے، بار بار چینل سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ فقیر کلیم حنفی رضوی کسی کو جواب نہیں دیں گا۔ میں نے فون نمبر دیا تھا، ان کو چاہیے تھا مجھ سے رابطہ کرتے، فون کرتے اور بات کرتے، لیکن انہوں نے مجھے فون نہیں کیا۔ گروپ بنائیں گے، گروپ میں بات کریں گے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا واٹس ایپ پہ آ کے بات کرنے کا۔ جی ہاں، میں آپ کی طرح اتنا خالی نہیں ہوں۔ اب جس کو بات کرنی ہو
बॉम्बे में आए, उसका खर्च मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। आमदो रफ्त का, मुनाजरे के एहतमाम में जितना खर्च होगा वो सब मैं अपनी जेब से करने को तैयार हूं। बहैसियत मुतकल्लिम मैं खुद रहूंगा। जी हाँ, और मेरा दावा यह है कि दावत इस्लामी मसलक आला हजरत की तहरीक नहीं है। इनका काम मसलक आला हजरत के खिलाफ है। इनके इज्तिमात में, दुरूस में, हलकों में, काफिले में शिरकत दुरुस्त नहीं है। मैं इस पर कायम हूं, इस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुनाजिर की हैसियत से आप आए या कोई भी आए। जी हाँ, अब मैं किसी को भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जवाब नहीं दूंगा। ये मेरी तरफ से फाइनल जवाब है। जो गालियां कहकर फैलाया जा रहा है, उसकी हकीकत ये है कि वो गाली मैंने एक वहाबी को दी थी, और जिस शख्स को मैंने इलियास और इमरान के बारे में बुरा कहा, उसकी रिकॉर्डिंग भी लेकर आ। उसने हुजूर ताजुश शरिया और आपके अहले खाना के बारे में, मुफ्ती शुएब के बारे में किस किस्म की गलीज जुबान इस्तेमाल की, हुजूर मुहद्दिस कबीर के बारे में, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, गुस्सा आता है। जब आप किसी को चाहते हैं, उसको कोई बुरा बोलेगा तो गुस्सा आपको भी आएगा। मैंने गुस्से में कहा, और आखिरी में मैंने ये भी कहा कि ये सख्त अल्फाज हो गए और मैं इस पर नादिम हूं। मैं इनसे रुजू करता हूं। उस एक के सामने मेरा रुजू सही था। अब आवाम के सामने जिन्होंने ऑडियो लाई है वो रुजू करें। क्या मैं हर एक के घर पे जाकर रुजू करूंगा? और अब मुझे कोई पछतावा नहीं है कि जो आज की ऑडियो में मैंने सख्त अल्फाज कहे बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि टीवी वीडियो को जायज कहने वाले, अल्कोहल लगाकर नमाज पढ़ने को जायज कहने वाले और बहुत सारे मामलात में जमहूर से इख्तलाफ करने वाले ये लोग फासिक हैं, मुअलिन हैं। और फासिक का हुक्म यह है कि इनसे दूरी बनाई जाए। मरदूदुस शहादा है, काबिल एतबार नहीं है। उस्मान साहब, कान खोल कर सुन लीजिए। अब मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। अगर आपकी तरफ से कोई बात होती है तो मेरी तरफ से, मुजीब की हैसियत से, जवाब देने वाले की हैसियत से, मुनाजिर इस्लाम हजरतुल अल्लाम मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती बहेरा जब्दी जलेश्वर नेपाल जवाब देंगे आपको। जी हाँ, जो अब तक आपको तहरीर में जवाब दे रहे थे वो अब आपको तकरीर में जवाब देंगे। मेरा जवाब मतलूब हो, मेरे रूबरू आइए, मुनाजरा कीजिए, और ये रोज की खिचखिच और ऑडियो का तबादला करके लोगों की परेशानी मत बढ़ाइए। जब मुनाजरा होगा लोग खुद ही जान लेंगे हक क्या है, बातिल क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके हक, मजहब मुहज्जब, अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।